بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ناچیر بندہ علامہ طالب حسین کرمانی بستی یاسر آباد چک موال تحصیل میلسی ضلع وہاڑی صوبہ پنجاب پاکستان سے میں عرض کرتا ہوں کہ میں اپنی تفسیر کرمانی جلد اول سے آپ کو روشناس کراؤں گا۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ کی تفسیر عرض کروں گا۔ خانہ کعبہ کے قواعد یعنی اساس، بنیادیں، نییں اور ان کی عظمت، اس کی تکریم، بزرگی کے متعلق میں آپ کو روشناس کروں گا۔ میرے دوستو، اور آسمان میں جو بیت المعمور ہے یعنی چوتھے آسمان پر ہے، جس میں ہر روز 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں اور پھر وہ قیامت تک نہیں آئیں گے، یعنی ایک بار آیا پھر دوسرا جو ہے چلا گیا، اس کو باری بھی نہیں آتی۔ وہ بیت المعمور اس کعبہ کے متوازی ہے، برابر اوپر ہے، نیچے مکہ والا جو بیت اللہ شریف ہے اس کے متوازی ہے، اوپر سیدھا ہے چوتھے آسمان پر، جس میں نے عرض کیا کہ 70,000 فرشتے جو ہے میرے دوستو اس کا طواف کرتے ہیں، زیارت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو کعبہ کی جگہ اتارا تو آپ کشتی کی طرح شدید ہچکولے کھا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حجر اسود کو نازل فرمایا، وہ چمکتا تھا گویا وہ سفید ہے۔ آج کل تو وہ حجر اسود سیاہ رنگ کا ہے، ہجر کہتی ہے عربی میں پتھر کو، اسود کہتی ہے سیاہ کو، کالے کو۔ حجر اسود یعنی کالا پتھر، اس وقت حجر بیض تھا یعنی سفید پتھر تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کو پکڑا، سفید جو تھا اس وقت حجر اسود، حجر بیض کہوں گا اس کو پکڑا، سینے سے لگایا اور اس سے مانوس ہوئے۔ انسانوں سے جو اللہ نے میثاق لیا تھا، یعنی اس وقت جب روحیں تھی تو اس وقت کی بات کر رہا ہوں میں، میثاق لیا تھا، عہد لیا تھا، وہ حجر اسود میں رکھا تھا۔ پھر آدم علیہ السلام پر عصا کو اتارا اور پھر آدم سے فرمایا چلو، تو وہ چل پڑے۔ آپ ہند کی زمین میں تھے، جتنا اللہ نے چاہا وہاں ٹھہرے، یعنی سری لنکا میں آپ اترے اس پہاڑی پر۔ پھر انہیں بیت اللہ کا شوق ہوا تو انہیں کہا گیا، فرمایا گیا اے آدم حج کر، آپ حج کے ارادہ سے چلے تو جتنا اللہ نے چاہا وہ ٹھہرے رہے، یعنی کعبہ میں۔ پھر انہوں نے بیت اللہ کا شوق ہوا تو انہوں نے کہا کہ اے آدم حج کر کے آپ حج کے ارادے سے چلے تو جہاں آپ نے قدم رکھا وہاں سبز وار آبادی ہو گئی اور بیاں باں آپ کے قدموں کے درمیان ہو گئے، یعنی باغ وغیرہ سبز ہو گئے، حتیٰ کہ آپ مکہ مکرمہ پہنچ گئے۔ فرشتوں سے ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا اے آدم تیرا حج قبول ہو، ہم نے تو اس سے 2000 سال پہلے اس گھر کا جو ہے بیت اللہ کا جو ہے طواف کیا تھا۔ آدم علیہ السلام نے پوچھا تو وہ اس کے ارد گرد کیا کہتے تھے؟ انہوں نے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ آدم علیہ السلام جب بیت اللہ کا طواف کرتے تو یہی کلمات کہتے۔ آدم علیہ السلام ان کے وقت جو ہے آدم علیہ السلام دن کے وقت 7 طواف کرتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی یا رب اس گھر کو آباد کرنے والے میری اولاد سے بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی کہ میں اسے تیری اولاد میں سے ایک نبی کے ذریعے آباد کرنے والا ہوں جس کا نام حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوگا، اور اس میں اس کا اپنا خلیل بناؤں گا، میں اس کے ہاتھوں اس کی تعمیر کروں گا اور اس کے زائرین کو پانی پلانے کا کام بھی اس کے سپرد کروں گا۔ زائرین کہتے ہیں میرے دوستو زیارت کرنے والوں کو، کوئی چیز ایسی ہو جس کی زیارت کی جائے تو زیارت کرنے والے لوگوں کو جو ہے زائرین کہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میں جو ہے زائرین جو ہے بناؤں گا۔ اور اس کے بعد عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت خلیل علیہ السلام کو جو ہے خانہ کعبہ کا کہا کہ خانہ کعبہ کو بناؤ۔ میں پہلے بھی اس کے متعلق عرض کر چکا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے خانہ کعبہ بنایا۔ اللہ نے فرمایا کہ میں اس کے ہاتھوں اس کی تعمیر کروں گا اور اس کے زائرین کو جو ہے آب پلانے کا یعنی جام پانی پلانے کا کام بھی ان کے جو ہے ذمہ لگا دوں گا۔ میں اسے اس کا حل جرم
حرم اور موافقت بناؤں گا، میں اسے مشاعر اور مناسک سکھاؤں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام جو ہے اپنے رب سے سوال کیا، عرض کیا، جو میری اولاد میں سے اس گھر کا حج کرے وہ کسی کو تیرا شریک نہ ٹھہرائے تو تو اسے جنت میں میرے ساتھ ملا دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم علیہ السلام، جو حرم میں فوت ہوگا اور کسی کو میرا شریک نہیں ٹھہراتا ہوگا تو میں قیامت کے روز اسے امن کے ساتھ اٹھاؤں گا۔ امام جندی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے 126 آیات مبارکہ بقرہ کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے بیت اللہ کا طواف کیا تو اسے فرشتے ملے، انہوں نے آپ سے مصافحہ کیا اور سلام کیا، اور فرشتوں نے کہا، اے آدم تمہارا حج قبول ہو۔ اس گھر کا طواف ہم تو اس سے 2000 سال پہلے کر چکے ہیں۔ آدم علیہ السلام پوچھا، تم طواف کے دوران کیا کہتے تھے؟ فرشتوں نے کہا، ہم یہ کہتے تھے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، میں اس میں ولا حول ولا قوت الا باللہ کا اضافہ کروں گا۔ میرے دوستو، میں وہ آپ کی خدمت میں جو ہے آثار پیش کر رہا ہوں، حدیثیں پیش کر رہا ہوں کہ جس میں بیت اللہ شریف کا جو ہے بزرگی ہے، اس کی تکریم ہے، اور طواف کا ذکر ہے اور پڑھنے کا ذکر ہے۔ امام زرکی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا، فرماتے ہیں کہ کعبہ کی جگہ مٹ گئی تھی اور یہ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے تک پوشیدہ رہی، یعنی معلوم نہیں ہوتا تھا سیلاب وغیرہ آئے، طوفان آئے، اور یہ جگہ گول سرخ ٹیلا کی طرح تھی، یعنی وہاں کی سعودی عرب کی جو ریت ہے وہ سرخ ہے، اور اس پر سیلاب کا پانی نہیں چڑھتا تھا، لیکن لوگ جانتے تھے کہ یہاں بیت اللہ کی جگہ ہے، لیکن متعین مقام نہ تھا، پتہ نہیں چلتا تھا۔ مظلوم اور پناہ طلب کرنے والے دور دراز سے یہاں آتے تھے، اس کے پاس دعائیں مانگتے تھے، جو یہاں دعا کرتا اس کی دعا قبول ہو جاتی۔ لوگ بیت اللہ کی جگہ کا طواف کرتے تھے، حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جگہ کا تعین فرمایا، یعنی جگہ دکھا دی، فرشتوں نے ان کو سمجھایا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس گھر کی آبادی اپنے دین کے اظہار اور اپنے شاعر کے اظہار کا ارادہ فرمایا، اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا۔ اس وقت سے یہ گھر معظم محترم رہا، قومیں اور ملتیں بدلتی رہیں اور بنتی رہیں، لیکن یہ اپنی حرمت کے ساتھ قائم دائم رہا۔ فرمایا، فرشتے اس سے پہلے حج کرتے تھے۔ امام زرکی رحمۃ اللہ علیہ اسی آیات کے متعلق 126 بقرہ کے متعلق فرماتے ہیں، عثمان بن سماج رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کو آسمان کی طرف بلند کیا گیا، آپ نے زمین کے مشارق و مغارب کو دیکھا تو کعبہ کی جگہ پسند آئی۔ ملائکہ نے کہا، اے اللہ کے خلیل، تو نے زمین میں اللہ کے جو ہے حرم کو پسند کیا ہے۔ پس حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 7 پہاڑوں کے پتھروں سے اس کو تعمیر کیا، یعنی خانہ کعبہ کو 7 پہاڑوں سے بنایا گیا۔ بعض علماء نے 5 لکھے ہیں، میں 7 کا بھی حوالہ دے رہا ہوں اور 5 کا بھی دے رہا ہوں، دونوں جو ہے روایات ملتی ہیں۔ ملائکہ ان پہاڑوں سے پتھر اٹھا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس لاتے تھے۔ امام زرکی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا، فرماتے ہیں، میں نے بھی اپنی تفسیر کرمانی میں یہ لکھی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سکینہ، تیز ہوا اور فرشتے شام سے آئے تھے۔ سکینہ نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کے جو ہے بیت اللہ پر رکھے ہو، اسی وجہ سے کوئی ظالم بادشاہ کھڑا مزاج جو ہے عرابی بھی جب طواف کرتا ہے تو اس پر سکینہ اور وقار طاری ہوتا ہے۔ امام زرکی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے بشر بن عاصم رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کی ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آرمینہ سے آئے اور آپ کے ساتھ سکینہ، فرشتہ اور ہوا بطور رہنما تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جگہ کا تعین ہوا، جیسے مکڑی اپنے گھر کے لیے جگہ کا تعین کرتی ہے۔ بس اللہ تعالیٰ نے
بس آپ نے چٹان اٹھائی اور وہ اتنی بڑی تھی کہ وہ اسے 30 آدمی اٹھا سکتے تھے۔ سکینہ نے کہا مجھ پر اس کعبہ کو بنا، اس وجہ سے کوئی جو ہے اکھڑ مزاج عرابی یا ظالم اس میں داخل ہوتا ہے تو اس پر سکینہ ہوتی ہے۔ امام زرکی رحمۃ اللہ علیہ اسی آیات 126 کے متعلق فرماتے ہیں کہ حضرت علی بن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کیا، فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے تو فرشتہ سکینہ اور تیز ہوا بطور دلیل تھے، حتیٰ کہ بیت اللہ کا تعین ہوا اسے جیسے مکڑی اپنے گھر کا تعین کرتی ہے اور اسے لازم پکڑتی ہے، بس آپ کے لیے اس کی بنیادوں میں اونٹوں کی کوہانوں کی مثل چٹانیں ظاہر ہوئیں۔ وہ اتنی بڑی تھی کہ وہ ان کو 30 آدمی بھی نہیں اٹھا سکتے تھے، یعنی 30 آدمی حرکت نہیں دے سکتے تھے یا ان کو 30 آدمی حرکت دے سکتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا اٹھو اور میرے لیے ایک گھر بناؤ۔ عرض کی یا رب کہاں بناؤں؟ فرمایا میں تجھے دکھاؤں گا۔ پس اللہ تعالیٰ نے ایک بادل بھیجے جس میں ایک سر تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے باتیں کرتا تھا۔ فرمایا ابراہیم تیرا رب تجھے حکم دیتا ہے کہ تو اس بادل کے مقدار خط کے کھینچ لے۔ آپ اسے دیکھ کر خط کھینچتے تھے۔ اس پر سر نے کہا کہ تو نے خط کھینچ لیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا جی ہاں میں نے خط کھینچ لیا ہے۔ پھر وہ بادل اٹھ گیا، یہ پھر زمین سے اٹھی ہوئی بنیادیں ظاہر ہوئیں، اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنیادیں رکھی۔ اور اس کے بعد امام زرکی یہ بھی فرماتے ہیں اسی آیات مبارکہ 126 کے متعلق کہ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا گیا ہے کہ بیت اللہ 5 پہاڑوں سے تعمیر کیا گیا۔ پہلے میں 5 پہاڑوں کا بھی ذکر کیا، پھر 7 کا بھی کیا، کیونکہ دونوں روایات ملتی ہیں۔ اور اس کے بعد طور سینا کا پتھر، طور زیتا کا، پہلے بھی میں عرض کر چکا ان پہاڑوں کا ذکر، لبنان سے جوزی اور ہرا، اور یہ بھی بیان کیا گیا کہ اس کی بنیادیں میں ہرا سے ہیں۔ امام زرکی رحمۃ اللہ علیہ حضرت جو ہے شتمی سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ کے بنانے کا حکم دیا گیا تو آپ حجر اسود کی جگہ تک پہنچ گئے۔ آپ نے اسماعیل کو فرمایا میرے لیے ایک پتھر لاؤ جو لوگوں کے لیے علامت ہو جس سے لوگ طواف شروع کریں۔ آپ پتھر سے لے آئے لیکن آپ کو پسند نہ آیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس یہ پتھر لایا گیا تو فرمایا میرے پاس وہ شخص پتھر لائے جو تیرے پتھر پر مجھے بھروسہ نہیں کراتا۔ امام زرکی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ پتھر جنت سے لائے تھے اور اس کو وہاں رکھا جہاں تم دیکھتی ہو۔ تم ہمیشہ جو ہے خیر پر رہو گے جب تک تمہارے درمیان رہے گا، بس حتی المقدور اس کو مضبوطی سے تھامے رہو۔ ہو سکتا ہے کہ وہ وقت آ جائے کہ یہ اس جگہ لوٹ جائے جہاں سے یہ آئے، یعنی جنت میں چلا جائے۔ اب میں ترمذی کا حوالہ دے رہا ہوں۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، ترمذی نے اسے صحیح بھی کہا ہے، اور ابن خزیمہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حجر اسود جنت سے اترا تھا اور یہ دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا، اس کو انسانوں کی خطاؤں نے سیاہ کر دیا ہے۔ اجل محترم، آج میں نے آپ کو حجر اسود کے بارے میں بنایا، حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق فرمایا کہ اس نے خانہ کعبہ تعمیر کیا، پھر سیلاب آئے، حضرت نوح علیہ السلام کا طوفان آیا، وہ شہید ہو گیا، اوپر سے بنیادیں تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بنایا، اور حجر اسود رکھا، سفید تھا پھر سیاہ ہو گیا۔ انشاءاللہ بقیہ اسی تفسیر 126 آیات مبارکہ بقرہ کی پھر میں انداز کروں گا، اور میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ میرا چینل کرمانی ٹی وی اور کرمانی ٹی وی 3 اور اکبر کرمانی، اس کو ضرور سبسکرائب، لائک، کمنٹ کرنا ہے، کیونکہ یہ اسلامک چینل ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔